السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، عاشورہ کا جو دن ہے جس کو 10 محرم الحرام کو جو عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن کے حوالے سے آپ نے علماء سے ایک بات سنی ہوگی کہ 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں کیا حدیث ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، اور وسعت کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس بارے میں کچھ آپ کے سامنے ہم آج وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سلسلے میں ہے، اس کو سمجھے میں آپ کے سامنے الفاظ نقل کرتا ہوں۔ علامہ ابن عبد البر نے الاستذکار میں اپنی سند کے ساتھ اس کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا ہے۔ روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من وسع على نفسه واهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر عاشورے کے دن وسعت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پورے سال وسعت فرماتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں آگے کہ جربناہ فوجدناہ کذالک، ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ہم نے اس کو اسی طرح پایا، یعنی ہم نے وسعت کی 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر وسعت فرمائی۔ یہ روایت علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ صحیح علی شرط مسلم، یعنی جو علامہ ابن عبد البر نے اس کو نقل کیا اپنی کتاب میں، یہ روایت مسلم شریف کی شرط کے مطابق ہے، اگرچہ امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب میں نقل نہیں فرمایا۔ یہ روایت تھوڑے مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود، ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے بھی منقول ہے، اور علماء نے خاص طور سے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ان مختلف قسم کی روایتوں کو اپنی کتاب میں جمع کر کے کہ هذه الاحاديث وان كانت ضعيفة، کہ یہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے تھوڑی کمزور ہیں، لیکن فہی اذا ضم بعضها الى بعض اخذت قوة، لیکن جب ان کی سندوں کو اور ان کے طرق کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے تو کثرت طرق کی وجہ سے یہ روایتیں قوت کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں، گویا یہ روایت قابل عمل ہیں، قابل استدلال ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس سلسلے میں کوئی روایت ہے ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے، اور بالکل بہت زیادہ خصوصی اہتمام کرنا یہ بھی غلط ہے۔ شریعت میں اعتدال مطلوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اور بہت سارے تابعین، طب تابعین، بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت میں، زندگی میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ 10 محرم کو وسعت کا جو ماحول اور اہتمام باقاعدہ صحابہ کی زندگی میں تھا۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی، حضرت حسن بصری، ایسے بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے جو تابعین ہیں، ان سے بھی یہ عمل منقول ہے کہ وہ 10 محرم کو وسعت کیا کرتے تھے۔ لیکن دوستو بزرگو، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 محرم کو تو روزہ رکھنے کا حکم ہے، جیسا کہ آپ نے گزشتہ کلپ میں دیکھا بھی، ہم نے اپلوڈ کیا تھا، آپ لنک اس کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں روزوں کے معاملے میں۔ تو اب 10 محرم کو تو روزہ رہے گا، تو روزے کی حالت میں وسعت کیسے ہوگی گھر والوں پر؟ تو اس کا جواب بھی علماء نے دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے، صرف کھانے میں وسعت ہی مراد نہیں ہے، آپ کھانے کے ساتھ لباس میں، دیگر گھریلو جو اخراجات ہوتے ان میں بھی وسعت کر سکتے ہیں، تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسلام میں دن جو ہوتا ہے وہ رات کے تابع ہوتا ہے عام طور پر، اسی لیے آپ دیکھیں اسلامی تاریخ جو ہوتی ہے غروب آفتاب سے بدل جاتی ہے۔ تو اگر کسی نے 10 محرم سے پہلے جو رات آتی ہے، یعنی 10 محرم کی رات، اگر اس رات میں بھی اپنے گھر والوں پر وسعت کر دی کھلانے پلانے کے اعتبار سے، تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ روزے سب تو نہیں رکھتے نا، گھر میں چھوٹے بچے ہیں، گھر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، تو ان کے اوپر وسعت کریں گے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، یعنی کئی طریقوں سے یہ فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ حکم مستحب ہے اپنے گھر والوں پر وسعت کا۔ وسعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھا کھانا پکا لیں، 2-3 ڈشیں تیار کر لیں، یعنی گھر میں جو بھی خرچ ہو اس کو دل کھول کر اس دن خرچ کریں، گھریلو اخراجات کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، لباس پوشاک کے اعتبار سے، جو بھی ہیں دل کھول کر اگر وسعت کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے، اپنے صحابہ، ہمارے جو صحابہ ہیں تابعین نے، ان کا تجربہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن وسعت کرنے سے ان کے گھروں پر وسعت کی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے دوستو بزرگوں، صرف 10 محرم کو اچھا کھانے اور پی لینے سے یہ سوچنا کہ پورے سال گھر میں روزی کی برکت رہے گی، یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے۔ روزی کی برکت حاصل ہوتی ہے گناہوں کو چھوڑنے سے، روزی کی برکت حاصل ہوتی ہے دیگر کام کرنے سے، نمازوں کا اہتمام کرنے سے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے سے، ان سے بھی روزی کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے نیک کاموں کی خوب
توفیق اللہ سے مانگی جائے، گناہوں سے خوب بچا جاوے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت بھی کر دی جاوے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور شریعت میں اعتدال کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اعمال کراتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔